اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کی شان کیا میں بیان کر سکتی ہوں صحیح طریقے سے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اس کا جواب اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں بذات خود جتنا بھی درود ابراہیمی کا جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ موٹیویشن شیئر کرتی ہوں، ہر چیز میرے سے زیادہ لوگ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، میرے سے زیادہ لوگ ہیں جن کا درود ابراہیمی کے بارے میں ایکسپیرینس زیادہ ہے، اور وہ جس طریقے سے درود ابراہیمی کی فضیلت کو جانتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ آپ کو کتابوں میں بھی کہیں نہیں ملے گی۔ اور وہ فضیلت جاننے کے لیے یا تو آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، یا پھر کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اب کون ہے وہ، تو یا کچھ کا پتہ ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں گارنٹی سے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کے کچھ لوگ ہوں گے جن کو اس سے بھی زیادہ فضیلت پتہ ہے درود ابراہیمی کی۔ اب یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس تو بندہ بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ جو مین اس کی چیز ہے نا، وہ جاننے کے لیے آپ کو خود درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا۔ اور جیسے لیولز ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی جتنا درود ابراہیمی جو پڑھتا چلا جائے گا اتنا اس پہ راز کھلتے چلے جائیں گے درود ابراہیمی کی فضیلت کے۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو درود ابراہیمی کی فضیلت پتہ لگ گئی ہے اور کافی آپ جیسے کچھ باتوں میں پھر اجازت بھی نہیں ہوتی کہ آپ بتاؤ، لیکن وہ خود ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو، اور لیکن جتنی بات آپ کو پتہ ہے اس کی آپ دعوت دیں تاکہ اگلے لوگ بھی یہ سب ایکسپیرینس کر سکیں جو آپ کر رہے ہیں۔ کون نہیں چاہے گا اچھی چیز، بہترین چیز پانے کے لیے؟ ہر انسان چاہے گا۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویشن کے لیے ویڈیو ضرور بتاتی ہوں، لیکن اس کی اصل حقیقت اگر آپ کو جاننی ہے تو آپ کو درود ابراہیمی خود پڑھنا پڑے گا، خود اس کو ڈیپ ڈاؤن، اس کی انڈرسٹینڈ، اس کو مزید کرنے کے لیے، اس کی تہ میں جانے کے لیے جتنا آپ درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے اوپر راز خود بخود ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ درود ابراہیمی کے بارے میں اگر حقیقی معنوں میں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کو اجازت دی، اور ان سے بھی بڑھ کے جو بتا سکتا ہے ہمیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اس کے بعد کوئی حد نہیں۔ اللہ کے علاوہ اس کی مکمل فضیلت کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن درود ابراہیمی کے فضیلت اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہم سب اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اور ہر انسان کا ایکسپیرینس، ہاں کافی باتیں بہت سیم ہیں، جیسے نیگیٹو چیزوں کی جو سوچیں ہیں وہ آنا بند ہو جاتی ہیں، دنیاوی حالات جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ کو مل جاتا ہے یا اس سے بہتر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو اسپیشلی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے ہم نے پہلے کیوں نہیں شروع کیا، یعنی اتنی چیزیں سیم ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک بندے کے لیے سیم ہے، دو کے لیے سیم ہے، ہر کسی کے لیے اگر ایک چیز بار بار سیم ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ واقعی یہ چیز جو ہے، واقعی یہ جو کلمات ہیں، یہ جو دعا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم سب کے لیے سیم کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی جادو جنات کا توڑ ہے، اس میں نظر کا توڑ ہے، حسد کا، یہ سب چیزیں آپ کی لائف میں خود ہی جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے، وہ خود ہی آپ کی لائف میں ایڈ ہو جائیں گے۔ گناہوں سے دوری ہوتی ہے، عبادت میں خوش و خضوع ایڈ ہوتا ہے، سکون سے درود ابراہیم پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا وہ ملنے لگ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ٹو انسان ویری کرتی ہیں، اور ہر انسان اس کو جو ایکسپیرینس کرتا ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے، وہ جو ناقابل بیان ہے وہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو خود درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا۔ درود ابراہیم میں نجات ہے، صرف آپ کی، بلکہ اگر ہم کسی کو پڑھ کے بخشتے ہیں تو ان کے لیے بھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جس پوائنٹ پر اس دنیا میں آج ہیں، جو یہ فتنے کا دور ہے، اس میں یہ دنیاوی مسائل جو ہے نا، یہ تو درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ سمجھ لیں یوں حل ہو جاتے ہیں، اور سکون میں جو چیز ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہماری لائف میں ایڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، جس کا دل مطمئن ہے شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شکر ادا کرو گے تمہیں اور ملے گا۔ قرآن میں کہہ دیا، قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک وعدہ کر لیا، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ شیطان یہی کہے گا کہ میرا تم پہ کچھ زور نہیں تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ یہ ساری باتیں انڈرسٹینڈ کرنا ہمیں ضروری ہے، لیکن پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم کیسے بچیں، ہم کیسے اسٹرانگ ہوں، اسپرچولی کیسے اسٹرانگ ہوں، ہمارے نفس پہ ہم کیسے قابو لیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی شروع کیا، ہمارے نفس پہ قابو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے بچاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
درود ابراہیمی پڑھ کر جو کامیابیاں کامرانیاں آپ کو ملتی ہیں وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ درود ابراہیمی پڑھیں. اتنے لوگوں کو میں نے کہا چیلنج لے کے پڑھ لو، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جن کو نہیں ملنی ہدایت، ان کو نہیں ملنی، پھر میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ میں کچھ کر سکتی ہوں، نہ آپ، ایون وہ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور خوف رکھیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے ہدایت پہ رکھا تو پھر ہدایت پہ ہی رکھنا. وہ دعا کتنی خوبصورت ہے نا، جس میں اس کا میں ترجمہ بیان کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے سے ہم دعا کرتے ہیں اس میں کہ یا اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہمیں اس طرح ہمیں موڑ نہ دیجیے گا اس ہدایت سے، اور ہم پہ رحمت کریں، ہم پہ رحم کریں. اللہ کا رحم جو ہے نا وہ بہت حسین چیز ہے. جب آپ اللہ کا رحم مانگتے ہیں نا، اللہ کا قرب مانگتے ہیں، تو پہلے قرب مانگنے سے پہلے بھی جو رحمت اللہ کی ہم مانگ لیتے ہیں پھر سب مل جاتا ہے. ایک انسان مہربان جب کسی انسان پہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہر ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے. آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسی ماں سے جو اپنے بچوں پہ مہربان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ اپنی رحمت اس انسان کی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں. ویسے بھی ہماری زندگیوں میں رحمت ہے. جیسے میں نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کو. کچھ چیزیں میں چاہ رہی تھی کہ میں لائن اپ کر دوں ایک ہی ویڈیو میں، کہ ایک تو پہلے یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ درود ابراہیمی کے کون کون سے فوائد ہیں جو درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص نے محسوس کرنے ہی کرنے ہیں. سب سے پہلا ملال تو یہ اس کو آتا ہے کاش میں پہلے کر لیتا یا کر لیتی. پھر جو دنیاوی چیز جس کے پیچھے وہ یہ شروع اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں، وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شروع دن سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جن کو بے شک دنیاوی غرض سے وہ اس سے جڑے پر جڑ گئے، کیونکہ پھر ایٹ دا اینڈ ان کا بھی یہی ہوتا ہے. انجام کیسے ہی نہیں دیکھنا چاہیے، اختتام اچھا ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کی لائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے لگ جاتی ہے ان کو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ایک دم ان کی آنکھوں میں خود بخود ہی آنسو آ جاتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہاں ہنس رہے تھے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی، ایک دم رونا آ گیا. کیوں؟ یہ محبت کی نشانی ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ گناہوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں، گناہ سے دور ہو جاتے ہیں. مالی مشکلات، سب سے پہلی جو چیز اکثر اوقات لوگ مال، اولاد، شادی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہوں تو وہ سب حل ہونے لگ جاتا ہے. اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. جو سب سے مین چیز آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے سے ملے جو غنیمت ہے وہ یہ کہ اس میں مستقل مزاجی، اس کی تعداد انکریز ہونا. اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ہم کیا کریں، ہم وہ ویڈیو کے پیچھے تبھی تو میں کہتی ہوں پڑھنا شروع کر دیں. پچھلے دنوں مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ آپ اپنا ریلیجن کارڈ مت چلائیں اور آپ جو ہے وہ یہ مت کہیں کہ آپ اب میری ویڈیو سے سنیں درود شریف. بھائی آپ خود سے پڑھ لیں درود شریف، آپ اپنی ویڈیو بنا کے پڑھ لیں. میں نے پہلے بھی اس طرح بولا ہوا ہے کہ اپنی ویڈیو بنا لیں، بلکہ وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ جس طرح انسان اپنے نوٹ سے پڑھتا ہے نا بالکل ویسے. لیکن بتانے کی یہاں بات یہ ہے کہ میں اللہ نہ کرے کبھی اتنے پاک کام کے لیے ریلیجن کارڈ چلاؤں، میں تو پھر بہت بد نصیب ہو چکی ہوں گی. خیر اپنی کوئی صفائی بیان نہیں کرنا چاہتی میں، کیونکہ جس انسان نے مجھے جیسا پرسیو کرنا ہے، جیسا سوچنا ہے وہ مجھے ویسے ہی سوچے گا. لیکن میں آپ کے لیے کہ آپ بس پڑھ لیں درود شریف، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پلیز آپ اپنی ویڈیو بنا لیں، آپ اپنی پڑھنا شروع کر دیں. اور میں تو بلکہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو یہ میری ویڈیو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے پاس. ڈاؤن لوڈ کرنے سے مجھے ویوز نہیں آئیں گے. اگر کسی کو ہے کہ مجھے ویوز آ رہے ہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، اپنے موبائل میں سیو کر لیں یا یوٹیوب کی ایپ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس سے ویوز نہیں آتے کیونکہ ڈاؤن لوڈ پہ ایڈز نہیں چلتے. تو جب ایڈز نہیں چلتے تو ایڈ سے ہی تو یوٹیوب پیسے دیتا ہے، تو وہ مجھے نہیں ملیں گے. اس لیے آپ پریشان نہیں ہو، میں ریلیجن کارڈ نہیں چلا رہی. آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی کو ایڈ کر لیں اپنی لائف میں. تو پلیز درود ابراہیمی ایڈ کر لیں. آپ جو لوگ کی شکایت کر رہے تھے، جیسے میں بات بیچ میں رہ گئی کہ ہم چلتے پھرتے پڑھیں گے تو گناہ ہو، آپ پڑھ لیں. آپ خود دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹھ کے پڑھنے کی بھی توفیق دیں گے. میرے سامنے لوگوں کے واقعات ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اب توفیق ملتی ہے. اللہ بہت رحیم و کریم ہے. اللہ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے نا کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں. آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.